بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فعل مضارع جو ہے وہ آج ہم نے کرنا ہے، اور امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کے جو واحد کے صیغے ہیں۔ ویڈیو بھی میں نے کل بھیج دی تھی، تو ایک دفعہ ہم پھر بھی دیکھ لیتے ہیں صیغے ایک نظر، اور اس کے بعد پھر سورہ یاسین جو ہے اس میں تلاش کریں گے کہ کہاں کہاں ہمیں مضارع ملتا ہے۔ مضارع ہم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں حال یا مستقبل میں بتایا جا رہا ہو کسی کام کے بارے میں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، تو نعبد اس میں مضارع ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا اللہ آپ کی، اور عبادت کریں گے بھی آپ کی۔ تو مضارع ایسا فعل ہے جس میں حال مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار دونوں زمانے مراد ہوتے ہیں، کبھی ان میں سے صرف ایک زمانہ کوئی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی جو صیغے ہیں، مفرد کے صیغے ہم نے پہلے دیکھے، اور اس میں بھی پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا صیغہ ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہے، اسی سے آگے پھر مختلف صیغے بنتے ہیں۔ مضارع میں جو ایک سادہ نشانی ہے اس کے پہلے صیغے کو پہچاننے کی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر مضارع اپنے پہلے صیغے یعنی واحد مذکر غائب میں یا سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی مضارع ہوگا تو اس کے شروع میں یا ہوگا، اسی لیے جو یا ہے اس یا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علامت مضارع ہے، یا اس کو ہم حرف مضارع بھی کہتے ہیں۔ تو یذہب وہ جاتا ہے، یحضر وہ آتا ہے، اسی طرح یسمع وہ سنتا ہے، ینظر وہ دیکھتا ہے، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، یکتب وہ لکھتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے۔ تو سارے آپ دیکھ رہے ہیں فعل یا سے شروع ہو رہے ہیں، یکتب، یقرأ، یسمع، ینظر، یذہب، یحضر، یفکر، سب کے سب یا سے شروع ہو رہے ہیں، اور ان میں فاعل جو ہے وہ غائب ہے، مذکر ہے اور واحد ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا صیغہ ہے جو یا سے شروع ہوگا اور اس کا فاعل مذکر غائب ہے۔ اگر ہم مؤنث غائب کے لیے استعمال کرنا چاہیں فعل، تو واحد مؤنث غائب کے لیے ہم یہ یا جو ہے اس کو بدل دیتے ہیں تا سے، یا کی جگہ تا استعمال کریں گے، تو تذہب یا تحضر، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، کسی حرف کا اضافہ نہیں کرنا۔ ماضی میں تم اضافہ کرتے ہیں نا، مضارع میں بس پہلے حرف کو بدلتے ہیں، تو یا کی جگہ تا کر دیں۔ تذہب وہ جاتی ہے، تحضر وہ آتی ہے، تسمع وہ سنتی ہے، تنظر وہ دیکھتی ہے، تفکر وہ سوچتی ہے۔ تا آ رہا ہے شروع میں، تو اب مؤنث غائب ہے اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور شروع میں اگر یا ہے تو مذکر غائب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ دو غائب کے صیغے ہو گئے، یذہب وہ جاتا ہے، تذہب وہ جاتی ہے، یحضر وہ آتا ہے، تحضر وہ آتی ہے۔ پھر مخاطب کے لیے جو واحد مذکر مخاطب ہے، سیکنڈ پرسن جو میسکولن ہے، اس میں بھی آپ یہی تا والا ہی لفظ استعمال کریں گے۔ جو تا والی فارم ہے یہ دو جگہ پہ آتی ہے۔ تذہب اور تحضر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاتی ہے اور وہ آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جاتے ہو یا تم آتے ہو۔ تو سامنے والے کے لیے بھی ہم شروع میں تا ہی بولتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق یہ کانٹیکسٹ سے کریں گے۔ جس جگہ، جس بھی آیت میں، جس بھی کسی ٹیکسٹ کے اندر یہ فعل آ رہا ہے تا والا، تو وہاں ہم کانٹیکسٹ میں غور کر کے سیاق و سباق سے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں تا مؤنث غائب کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یا مذکر مخاطب کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تذہب کا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم جاتے ہو۔ پھر مؤنث مخاطب، اگر ہم کسی خاتون سے بات کریں، یہ ہماری مخاطب کوئی مؤنث ہے، تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ شروع میں تو تا ہی رکھتے ہیں، لیکن آخر میں ہم یا اور نون کا اضافہ کریں گے سیکنڈ پرسن فیمنن میں، تو یہ ہو جائے گا تذہبینا یا تحضرینا۔ تذہبینا یعنی تم جاتی ہو، تحضرینا تم آتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یذہب ہے وہ جاتا ہے، تذہب وہ جاتی ہے، پھر تذہب تم جاتے ہو، تذہبینا تم جاتی ہو، اور آخری متکلم جو فرسٹ پرسن ہے مذکر مؤنث دونوں میں، اس کے شروع میں الف آتا ہے، جیسے اذہب یا احضر میں جاتا ہوں یا میں آتا ہوں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، تو اعوذ میں جو الف آ رہا ہے شروع میں وہ مضارع متکلم ہے، اعوذ باللہ
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اگر ہم بولیں یعوذ باللہ تو اس کا مطلب ہوگا وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. تعوذ باللہ وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے یا تم اللہ کی پناہ مانگتے ہو. اور تعوذینا بولیں گے تو وہ ہوگا تم پناہ مانگتی ہو. تو اس طرح سے ہم کسی بھی فعل کو لے کے اس میں یہ تبدیلیاں کر کے اس کے معنی کو بدل سکتے ہیں. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو وہ عبادت کرتی ہے، تعبدو تم عبادت کرتے ہو بھی ہو سکتا ہے، تعبدینا تم عبادت کرتی ہو، اور اعبدو ہوگا میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں. کلیئر ہو گیا؟ تو کوئی بھی مضارع اپنے پہلے صیغے میں یا سے شروع ہوگا اور بعد میں ہم اسی یا کو بدلیں گے تا سے اور الف سے، تو مختلف معنی پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو یذہبو وہ جاتا ہے، تذہبو وہ جاتی ہے، تذہبو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جاتے ہو، تذہبینا تم جاتی ہو، اور اذہبو میں جاتا ہوں. چلیں اب کوئی سوال ہے اس سے متعلق تو بتائیے، یا کلیئر ہے؟ کلیئر ہے؟ تم شروع کریں. چلیں الحمدللہ. ہم پھر اب سورہ یاسین سے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کون کون سے مضارع کے واحد کے صیغے ملتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں چھٹی آیت میں ملا تنذرا. اچھا ایک چیز میں یہاں وضاحت کر دوں، ماضی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہمیشہ زبر پہ ختم ہوتا ہے، اس کا آخری حرف زبر ہوتا ہے. ذہب، حضر، دخل، خرج، زبر آتا ہے نا ماضی میں ہمیشہ. مضارع میں ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ آخری حرف پہ کیا آئے گا، اس کی حرکت فکس نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہے. ابھی ہم جو مثالیں پڑھ رہے تھے یذہبو تذہبو ہم پیش بول رہے تھے، لیکن مضارع میں زبر بھی آ سکتا ہے آخر میں، اور سکون بھی آ سکتا ہے. تو آخری حرف مضارع کا ضمہ کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر طرح آپ بول سکتے ہیں. تو تنذرا میں آپ نے زبر کو دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے؟ یہ اگرچہ ابھی انشاءاللہ کچھ کلاسز کے بعد اوزان ہم جب پڑھ لیں گے تو آپ زیادہ آسانی سے پھر پہچان لیا کریں گے کہ کہاں کون سا لفظ فعل ہے اور کہاں کوئی ماضی ہے یا کہاں مضارع ہے، کہاں امر ہے. لیکن فی الحال ابھی میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہ مضارع ہے. تو مضارع میں ذہن میں رکھیے گا، پیش بھی اینڈ پہ ہو سکتا ہے، سکون بھی. یہ تنذرو بھی بول سکتے ہیں، تنذر بھی بول سکتے ہیں. تینوں میں فرق کیا ہے؟ وہ اس کا تعلق اس بات سے کہ آپ معنی کیا ادا کرنا چاہ رہے ہیں. تو مضارع میں ہم مختلف طرح کے معنی لاتے ہیں، تو ان معنی کے اعتبار سے ہم اس کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی آخر میں ضمہ، کبھی فتحہ، کبھی سکون. چلیں جی اب بتائیے یہ تنذرا جو آپ نے صیغے پڑھے ہیں ان میں سے کون سا صیغہ بن رہا ہے؟ متکلم واحد. متکلم میں تو الف ہونا چاہیے تھا نا. یہ تنذرا ہے، تنذرا. سوری واحد مذکر حاضر بات کی جا رہی، مخاطب. مخاطب ہے، یہ مخاطب ہو سکتا ہے یا واحد مؤنث غائب ہو سکتا ہے. یہ جو تا والا ہے یہ دو جگہ پہ آتا ہے. تو تنذر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خبردار کرے، یعنی وہ خاتون، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خبردار کرو. اب یہاں اس میں ہم دیکھیں ان آیات میں تو پہلے فرمایا گیا کہ انک لمین المرسلین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ یقیناً بھیجے ہوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، تو آبویسلی یہاں تنذرا کون سا صیغہ ہوگا؟ مخاطب کا، واحد مذکر مخاطب. چونکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی مؤنث کی بات تو نہیں ہو رہی نا، تو اس لیے ہم اس کو مذکر مخاطب کا صیغہ لیں گے. تنذرا آپ خبردار کریں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یا آپ خبردار کریں گے. اچھا اگر ہم نے غائب بنانا ہو، ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ خبردار کرے گا، تو پھر کیا لفظ ہوگا؟ ینذر آئے گا سر پھر. ینذرو. اور بالکل ٹھیک ہے، مؤنث غائب بھی یہی ہوگا، پھر تنذرو. اور مؤنث مخاطب کیا ہوگا؟ تنذیرینا. تنذیرینا نہیں، اس میں یا نون کا اضافہ ہوتا ہے. اور متکلم کیا ہوگا؟ انذرو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اچھا آگے دیکھیے یہاں پہ ام لم تنذر، یہی فعل ہے نا، لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ آخری حرف کی حرکت مضارع میں بدلتی ہے. یہاں آپ نے دیکھا ادھر زبر تھا
तुनज़िरा पे फ़तहा आई हुई थी, यहाँ सुकून आ गया ना, तुनज़िर, लेकिन सीगा वही है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, कि आप डराएं। और आगे इधर देखें, इधर पेश के साथ आ गया तुनज़िरु, तो जो बात मैं भी कर रहा था हमें उसकी मिसाल मिल गई ना, कि तुनज़िरु 3 तरह से आ रहा है, तुनज़िरु भी आ रहा है, तुनज़िरा भी आ रहा है, तुनज़िर भी आ रहा है। इससे माना में क्या फ़र्क पड़ता है वो इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें माजी तो हमें काफ़ी सारे मिल रहे हैं, मुज़ारे ये एक मिला, यालमु बहुत आसान है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, बिल्कुल ठीक है। वाहिद मुज़क्कर गायब जो पहला सीगा होता है। यालमु मीनिंग क्या होता है इसका? वो जानता है, वो जानता है। या तो वो यहाँ जाने बात का। अल्लाह ताला की हो रही है ना, रब्बुना यालमु। हमने पढ़ा हुआ कालू, कालू यानी उन्होंने कहा, वो जो नबी थे उन्होंने ये जवाब दिया अपनी कौम को, रब्बुना हमारा रब, यालमु वो जानता है। इसके बाकी सीगे कैसे बनेंगे? वो जानती है, तालमु तुम जानते हो, तालमु तुम जानती हो, तालिमैन, तालमीन और मैं जानता हूँ, आलम, आलमु। ठीक है, चले बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसी तरह यसआ कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब, बिल्कुल थर्ड पर्सन। वो दौड़ता है, वो कोशिश करता है, वो सही करता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि वो दौड़ती है या वो कोशिश करती है, तसा, तसआ, ज़बरदस्त। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया है सूरह ताहा में, और एक आध और किसी जगह भी, कि जब उन्होंने अपनी लाठी को ज़मीन पे फेंका तो वहाँ अल्फाज हैं फ़इज़ा हिया हय्या, तो वो लाठी फ़ौरन हय्या बन गई। हय्या का क्या मतलब? हयात, अब में हयात आ गई। हाँ, लेकिन हय्या ख़ास तौर पे एक जानवर को कहते हैं। लाठी किस चीज़ में तब्दील हो गई थी हज़रत मूसा की? अज़दहा में। तो हय्या कहते हैं सांप को, सांप को अरबी में हय्या बोलते हैं। हैया बड़ा सांप जो होता है वो उसको कहते हैं हैया। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। अब हय्या जो है वो है सांप, और वहाँ अल्फाज आए हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़मीन पे डाला, फ़इज़ा, तो अचानक हिया हय्यतुन, वो सांप बन गई, तसआ, तसआ, और वो सांप जो, या वो जो लाठी थी जो सांप की शक्ल में थी, वो दौड़ने लगी, तसआ। यहाँ मुअन्नस होगा कि यहाँ मुखातब होगा? मुअन्नस होगा ना, हय्यतुन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, हय्यतुन तसआ, सही हो गया, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह आगे, हाँ, अगर हमने कहना है कि तुम कोशिश कर रहे हो या तुम दौड़ रहे हो, तब भी यही बोलेंगे तसआ। और तुम कोशिश कर रही हो तो तसआइन, और मैं कोशिश कर रहा हूँ असआ। ठीक है। अच्छा, ये देखिए यसअलु, वो सवाल करता है, ये करेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब, ज़बरदस्त, वो सवाल करता है या करेगा। और अगर ये कहना हो कि वो पूछेगी, वो सवाल करेगी, करेगी। जी जी, तसअलु, तसअलु, और तुम सवाल करोगे, तसअलु, या तुम सवाल करते हो तब भी तसअलु, और तुम सवाल करती हो, तसअलीना, तसअलीना, बिल्कुल ठीक है। और मैं सवाल करता हूँ, असअलु, बिल्कुल सही। असअलु का तो होगा अगर आप, नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे हम दुआ में कहते हैं ना अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अफ़्वका, जैसे मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो असअलुका मिन फदलिका जैसे हम कहते हैं, तो वो का जो है ना वो मुखातब की ज़मीर होती है, यानी
اسألو میں سوال کرتا ہوں کا آپ سے، ٹھیک ہے. ویسے آپ نے کہنا ہے میں سوال کرتا ہوں تو اسألو. اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ وما لی لا اعبد، کون سا صیغہ ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں. واحد متکلم متکلم. متکلم میں عبادت کرتا ہوں. اور وہ عبادت کرتا ہے یعبد یعبد، اور وہ عبادت کرتی ہے تعبد، اور تم کرتے ہو تو وہ بھی تعبد، اور تم عبادت کرتی ہو. زبردست، بہترین. اور میں کرتا ہوں تو اعبدو آ گیا یہاں پہ. اچھا آگے دیکھیے اتخذو. اتخذو متکلم متکلم، اس کا مطلب معلوم ہے کسی کو؟ میں پکڑتا ہوں میں بناتا میں ہوں. پکڑتا بالکل صحیح. یا میں بناؤں. تو اگر ہم یہ کہیں وہ بناتا ہے، یتخذو. بہت اچھے. تو یہ بنانے قرآن کا کریم میں بہت استعمال ہوا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی بہت زیادہ ہاں آتا ہے. جی. یتخذ من دون اللہ اندادا، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یتخذ وہ بناتا ہے، وہ بناتی ہے. تتخذ تتخذ اور تم بناتے ہو. تتخذ یہی لفظ تتخذ، اور تم بناتی ہو. تتخذین تتخذین، بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا تھوڑا تھوڑا معنی بھی کرتے جائیں نا. یہ ومالیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور نہیں میرے لیے. اچھا ماں جو ہے نا وہ نفی کے لیے بھی آتا ہے، سوال کے لیے بھی. اس کے مختلف معنی ہیں. جو ٹرانسلیشن اس کی وہ مالیہ کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس سے مجھے پیدا جی ہاں، ہو. یہ کیا ایک ہوا ہے مجھے ایکسپریشن ہے. یہاں پہ؟ بالکل، یہ ماں جب اس طرح آئے اور اس کے بعد لام ہو پھر، تو یہ ایکسپریشن ہوتا ہے حیرت کا اور تعجب کا. کہ جب آپ یہ کہیں گے بھائی کیا ہوا ہے، یعنی کوئی ایسا کیوں نہیں کرے گا، تو اس وقت یہ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے یہ کہنا ہو کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ ما لہو، یعنی کیا غلط ہے اس کے ساتھ، اسے کیوں وہ ایسا کر رہا ہے. تو یہ تعجب کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو سرپرائزنگ ہو، جو نارمل بیہیویئر نہ ہو. تو ما لیا، مجھے کیا ہوا ہے، یعنی کیوں میں کچھ ایسا عجیب کام کروں گا. ٹھیک ہے، میں کیوں صحیح کام نہیں کروں گا. پھر سیدھا آپ کسی سے کہتے ہیں ما لکا، تمہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے موقعوں پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ہم آگے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ کوئی ایسا کیوں نہیں کرے گا، مطلب یہ تو نارمل بات ہے، یہ سر نیچرل تعجب، ایسے ہی ہونا چاہیے. جی جی سر بتائیں. وہ تعجب کے طور پہ آتا ہے نا یہ. جی ہاں، تعجب کے لیے کہ کیا ہے مجھے لا اعبدو، کہ میں کیوں عبادت نہیں کروں گا اس کی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا. اور یہاں پہ جو آ رہا ہے، دو آ ہیں، دو حمزہ ہیں نا. ایک تو اتخذو میں مضارع کا حمزہ ہے، وہ میں کا مطلب دے رہا ہے. یہ دوسرا جو حمزہ ہے یہ کیا مطلب دیتا ہے؟ پہلے والا سوالیہ سوالیہ ہے. انٹروگیشن. کون سا سوال، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا میں پکڑ. ہاں، دو لفظ ایسے ہیں عربی میں جن کے ذریعے ہم ہاں یا نہ والے سوال کرتے ہیں، یعنی تصدیق والے سوال، جن سوالات کا جواب ہاں میں یا نہ میں ہوتا ہے. ایک لفظ آ ہے، یہ حمزہ، اور ایک لفظ حل ہے. حل اتخذو، کیا میں بناؤں. اتخذو، کیا میں بناؤں. تو یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں اہذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے، یا حل ھذا مسجد. تو حل اور یہ دونوں تصدیق کے لیے آتے ہیں. اتخذو، کیا میں بنا لوں، من دونی ہی، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، آلہتن، دوسرے خدا. چلے ماشاءاللہ بہترین. اچھا جی، یورید. سوال تھا جی سوال کیجئے. سر اتخذو کا مطلب بنانا یا پکڑنا دونوں سیم اس میں یہ، کیونکہ جعلہ کا آپ نے بتایا تھا نا بنانا. جی یہ بھی دونوں معنی میں آتا ہے، بنانا پکڑنا دونوں معنی میں. کیونکہ یہ اخذہ سے ہوگا نا اس جی ہاں، کا اسی سے مصدر. جی اسی سے. صحیح، جزاک.
جی یرد کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. یہ لفظ ارادے سے ہے، یعنی وہ چاہے، وہ ارادہ کرے مطلب وہ چاہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پہ وہ خاتون چاہے، پھر کیا کہیں گے؟ ترید. ترید آئے. ترید. اور تم چاہو ترید. تب بھی ترید. اور اگر یہ ہو کہ تم خاتون چاہو، تردین. ہاں وہ تھوڑا مختلف ہوگا، تریدین. اور میں چاہوں اريد ارید. ارید یا انا ارید. اريد. یہ ذرا تھوڑا irregular verb ہے جس میں حروف علت ہیں، تو اس میں تھوڑی تبدیلی ہوئی ہوئی ہے، لیکن بہرحال صیغے اس کے بھی اسی طرح بنتے ہیں. یہ شروع میں آپ یا، تا اور الف کو ذہن میں رکھیں. تو لا تغنی، تغنی کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ تمہیں کوئی فائدہ دیے. واحد مذکر غائب. مذکر غائب ہوگا، مؤنث غائب ہوگا. تو دونوں ہو سکتا ہے، لیکن میننگ کے لحاظ سے دیکھیں گے. نہیں مذکر. سر واحد مذکر غائب مؤنث غائب ہے یہ. واحد دیکھیے متکلم. ایک منٹ، جو متکلم ہے متکلم تو نہیں ہو سکتا، چونکہ متکلم میں تو الف ہوتا ہے نا شروع میں. سیکنڈ پرسن سنگولر میل. سیکنڈ پرسن سر یہ سنگولر واحد میل، ٹھیک ہے. مؤنث غائب ہے. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واحد مذکر غائب اور مؤنث غائب ایک ہی ہوتے ہیں. وہ تو ایک نہیں ہوتے نا. مذکر غائب میں یا ہوتا ہے، مؤنث غائب میں تا ہوتا ہے. سر یہ مؤنث غائب ہے. ہاں جو ایک ہوتے ہیں وہ مؤنث غائب اور مذکر مخاطب ایک ہوتے ہیں آپس میں. جی یعنی ایک مؤنث اور ایک مذکر، اور پرسن بھی ڈیفرنٹ ہے، ایک غائب اور ایک مخاطب. تو تغنی مذکر مخاطب اگر ہو تو اس کا مطلب ہوگا تم فائدہ دو گے، ٹھیک ہے. اور اگر مؤنث غائب ہوگا تو وہ فائدہ دے گی. اب اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں غور کریں تو پیچھے وہ بات کر رہا ہے وہ جو بندہ مومن ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لوں، ان اگر یرد ارادہ کرے نی میرے بارے میں، الرحمن رحمان، بضر کسی نقصان کا، یعنی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اگر، تو لا تغنی نہیں کام آئے گی عنی مجھے، شفاعتہم کیا چیز کام نہیں آئے گی؟ ان کی شفاعت. کسی کی سفارش. شفاعت. ان خداؤں کی سفارش، یعنی جنہیں تم خداؤں کی. خدا بنا ہاں. رکھا ہے تم نے لیکن وہ خدا ہے نہیں، تو ان کی شفاعت مجھے کام نہیں آئے گی. اب شفاعت مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث کیونکہ تا ہے. یس یہ مؤنث ہے نا، تو اب چونکہ جی تا سر. ہے، تا مربوطہ، تو اب اس کا مطلب ہے تغنی کون سا صیغہ ہوا؟ مؤنث کا. مؤنث کا. یہ واحد مؤنث غائب مؤنث. ہے، ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا چلیں، اس سے باقی لفظ ہوں گے یغنی اور تغنینا اور اغنی، یہ اس طرح سے باقی لفظ اس کے بنیں گے. اچھا جی آگے آ جائیں. اس کے بعد مضارع ہے ہمارے پاس یأتی. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب پہلا ہی ہے. یأتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت مشہور لفظ ہے. وہ لے آئے. وہ آئے. ہاں وہ آیا، اس کا مطلب آنا ہوتا ہے. اگر اس کے بعد با آئے، یعنی جو حرف جر ہوتا ہے با، وہ اس کے بعد آ جائے تو پھر اس کا مطلب لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے سر؟ اگر آگے اس کے بعد والے جملے میں با جو حرف جر ہے وہ آئے تو پھر اس کا مطلب لانا ہے، ورنہ اس کا مطلب آنا ہے. یا مثلاً کوئی مثال بتا دیں. مثال کے طور پہ اگر اسی جگہ ہم یہ کر لیں کہ یأتیہم رسول بالکتاب، کہ رسول ان کے پاس کتاب لایا ہے، ٹھیک ہے. یا ویسے اگر ہم کہیں کہ اچھا صحیح. یأتی حامد متأخراً، حامد دیر سے آتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یأتی حامد بالاسرہ معا، کہ حامد اپنے ساتھ اپنی فیملی بھی لاتا ہے یا لائے گا، تو بی جب اس کے بعد آئے تو پھر اس وقت لانا ہو جاتا ہے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پریپوزیشنز، جب آپ چینج کرتے ہیں فریزل وربز میں تو آپ ورب کا میننگ بدل دیتے ہیں نا، تو اسی طرح عربی میں بھی حرف جر جب آتا ہے بعد میں یا اس کے بدلنے سے فعل کا معنی بدلتا ہے.
تو یاتی ہے وہ آتا ہے، صحیح اور اس کا مطلب لانا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے بعد با ہے۔ جی اچھا اگر ہم نے کہنا ہے جی وہ آتی ہے، تأتی تأتی، اور تم آتے ہو، بہت مشہور لفظ ہے، بہت آتا ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ پھر تأتی تأتی ہو تم آتے ہو، ٹھیک ہے، اور تم آتی ہو، تأتینا تأتینا، اور میں آتا ہوں، اتی یا آتی، اتی میں جو دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں نا جب اس طرح، تو وہاں مد کر دیتے ہیں، آتی ہو جائے گا، آتی، اتی، سر لیکن وہ ایک پڑھتے جگہ آتی ہیں۔ ایک جی ایک جگہ قرآن میں پہ یأتینا بفاحشۃ بھی ہے نا لفظ یأتینا، جی جی، اس کا مطلب یا کے یہی ہے ساتھ کہ کیا اگر بات وہ ہے؟ بے حیائی لائیں، بے حیائی کا کوئی کام لائیں، مطلب یعنی بے حیائی کا کام کریں۔ تو سر وہاں پہ تأتینا کیوں نہیں ہے پھر اگر وہ مونس کے لیے تو؟ وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ جمع جب پڑھیں گے پھر کریں گے ڈسکس، جی ٹھیک سے ٹھیک ہے۔ جمع ڈیفرنٹلی آتی ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، اب نہیں سر مکس ہو جائے گا، مکس ہو مکس ہو جائے گا جائے نا، گا، یہ ابھی صحیح آج واحد پہ فوکس ہے کرتے ہیں، کل جمع پہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اچھا تو جمع والے لفظ اس میں میں چھوڑ رہا ہوں، بیچ میں آ رہے ہیں کافی سارے، پھر کل انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، یہ تینہ بفاحشہ والا جو ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیں جی، ادھر تم بھی تو، یہ ہے واحد واحد مؤنث غائب، زبردست، مؤنث غائب ہے، کیونکہ آگے الارض آ رہا ہے، ارض مؤنث ہے نا، جی تو اس کی وجہ سے تنبت آیا ہے، اور تنبت کا مطلب ہوتا ہے اگانا، اگانا، نباتات سے ہے نا، اگاتی، اگانا، تنبت الارض، زمین اگاتی ہے، تو زمین کی وجہ سے تنبت مؤنث آیا، ٹھیک ہے، تنبت الارض، زمین اگاتی ہے۔ چلے صحیح ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں تجری، مؤنث واحد واحد مؤنث غائب، یہاں مؤنث کیوں آیا ہے، یا کیسے ہمیں پتہ بتایا ہے چلا اس کہ یہ لیے مؤنث ہے، یہ مذکر مخاطب نہیں ہے؟ تجری کا مطلب تم چلتے ہو نہیں ہے، شمس، یس۔ سر اس کا مطلب شمس اب آپ کے دیکھ رہے ہیں کانٹیکسٹ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ لفظ مؤنث غائب ہے کہ مذکر مخاطب ہے، صحیح ہے نا۔ اب یہاں شمس آیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تجری شمس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ وہ شمس تجری، وہ سورج چل رہا ہے۔ چل رہا، اسی طرح لیکن اکثر ہم اس کو پڑھتے ہیں عربی تجری من تحتی الانہار، نہریں چل رہی ہیں، وہ جاری ہیں، تو وہاں انہار چونکہ جمع غیر عاقل ہے تو اس کا بھی فعل مؤنث آتا ہے اور واحد کے صیغے میں، ٹھیک ہے۔ جی سر مذکر ہوگا تو یجری، جیسے ہم کہیں الطفل یجری، کہ بچہ دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ یہ دیکھیے ینبغی، ینبغی، واحد مذکر غائب، مذکر غائب، ینبغی کا مطلب ہوتا ہے مناسب ہے، کسی چیز کا روا ہونا، مناسب ہونا، اچھا ہونا، تو یہ عام طور پہ یہ اسی صیغے میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم بدلتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو پوری بات ہوتی ہے کہ کیا مناسب ہے یا کیا مناسب نہیں ہے، وہ اس کا فاعل بن جاتی ہے، تو ینبغی عام طور پہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اسی صیغے میں، لیکن ویسے کرنا چاہیں تو اس سے بن سکتے ہیں تنبغی، تنبغی، تنبغین اور انبغی، لیکن وہ معنی کوئی دے گا نہیں نا، تو ینبغی بس ایسے ہی استعمال ہوتا ہے کہ مناسب ہے۔ تدرکا، سر واحد مؤنث مؤنث غائب، یہاں پھر مؤنث آ رہا ہے تو اس سے آگے اس شمس سے کی پہلے وجہ یا سے بعد کون سا لفظ مؤنث ہے؟ لہا، شمس، لہا، شمس، یس، شمس، شمس، لشمس، نہ سورج، ینبغی لہا، مناسب ہے اس کے لیے، ان تدرک، کہ وہ پکڑ لے، یعنی وہ سورج پکڑ لے، تو سورج فاعل ہے نا مؤنث غائب، اس لیے تا والا صیغہ آ رہا ہے مؤنث غائب والا، سورج کے لیے بھی یہ روا نہیں کہ وہ پکڑ لے، جا پکڑے چاند کو، ٹھیک ہے۔ صحیح ہو گیا ماشاءاللہ، بہترین، اس پہ تو میرا خیال ہے کافی مشق ہو گئی آپ کی۔ یہ دیکھیے ابھی ہم نے یأتی پڑھا تھا، اب ادھر تأتی آ گیا، مؤنث غائب، ایک مؤنث غائب، مؤنث غائب کے مذکر مخاطب،
तुम आते हो या वो आती है? तुम देखें इससे आगे, पहले देखें इससे पीछे. वो आती है मतलब लाइट आती है वो मुअन्नस चूँकि आयत मुअन्नस है मुअन्नस ऐसा आयतिन कंफ्यूज है, आयतिन है, यस बिल्कुल ठीक है. कर तो आयतिन की वजह से तअती आ रहा है, वाहिद मुअन्नस गायब, ठीक है. तो वमा तअतीहिम, नहीं आती उनके पास, क्या चीज़ नहीं आती, मिन आयतिन, कोई भी निशानी. तो आयत मुअन्नस है ना, इसीलिए तअती मुअन्नस आया, नहीं आती निशानी. ऊपर आपने देखा रसूल की बात हो रही थी कि मा यअतीहिम मिर रसूल, नहीं आता उनके पास कोई रसूल, तो यअती मुज़क्कर आया था. यहाँ अब आयत की बात हुई है तो मुअन्नस आया, ठीक है, चूँकि आयत मुअन्नस है. क्लियर? जी सर. चलें अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, आगे देखते हैं. इसमें जमा के काफ़ी लफ्ज़ आ रहे हैं, वो कल इंशाल्लाह फिर हम कर लेंगे. अभी एक ये वाला लफ्ज़ बताएं, तुज़लमु, तुज़लमु नफ्स. सर जमा का है ये नहीं जमा नहीं, अभी तो सारे वाहिद ही हैं. वाहिद मुअन्नस गायब है ये. तुम जुल्म किए जाओगे, वाहिद मुखातिब। मुअन्नस गायब है, यस. कैसे पता चला कि मुअन्नस है? सर आगे नफ्सुन है, कोई जान. नफ्सुन, नफ्स मुअन्नस समाई है ना. ला तुज़लमु नफ्सुन, जुल्म नहीं किया जाएगा किस पर? किसी भी नफ्स पर, किसी भी जान पर, किसी भी जान पे जुल्म नहीं किया जाएगा. तो जान के बारे में बात हो रही है, नफ्स के बारे में, और ये मुअन्नस है, इसीलिए तुज़लमु मुअन्नस के सीगे में आया. अगर हम ये कहना हो तो वाहिद, जी जी बताएं. वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, बिल्कुल. गायब वही है सर. जी हाँ. अगर हमें ये कहना हो कि उस आदमी पे जुल्म नहीं किया जाएगा, हम कहेंगे ला युज़लमु, बिल्कुल ठीक है. तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, वो भी ला तुज़लमु. और ख़ातून से कहें कि तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, ला तुज़लमीन, हाँ ला तुज़लमीना. और मुझ पे जुल्म नहीं किया जाएगा, ला उज़लमु, बिल्कुल ठीक है. अज़लमु तो फिर मैं जुल्म करूंगा. हाँ जी, वो मुख्तलिफ हो जाएगा. ला उज़लमु जो एक यानी सीगे में जो तलफ़्फ़ुज़ है ना, वो बाकी सारे सीगों में वही कंटिन्यू करेगा, वही रहेगा. सिर्फ या ता अलिफ नून ये आपने बदलने हैं, बाकी ये इसी तरह रहेगा, तलफ़्फ़ुज़ नहीं तब्दील होता. आहद, मुतकल्लिम, मुतकल्लिम, ज़बरदस्त. और मतलब क्या है? मैं वहद करता हूँ, वादा करता हूँ. बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त. या करूँगा. हाँ बिल्कुल ठीक है. अगर हमें ये कहना हो कि वो अहद करता है, या हदू, याहदु, याहद, और वो अहद करती है, ताहद, ठीक है. और तुम अहद करते हो, ताहदु, और तुम अहद करती हो, ताहदीना, बिल्कुल ठीक है. और मैं अहद करता हूँ, वो तो ये आ गया आहदु, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, माशाल्लाह. ठीक है. बीच बीच में जो लफ्ज़ छोड़ रहा हूँ ना, या तो वो मुज़ारे की जमा है या वो माजी हैं. देखने में वो मुज़ारे लगेंगे आपको अभी शुरू में, लेकिन वो हैं माजी. तुकल्लिमु, मुअन्नस गायब या मुज़क्कर मुखातब. लेकिन अगर हम आगे आयत के सियाक में गौर करें तो अल यौम नख्तिम अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुँहों पर मोहर लगा देंगे. आगे देखें वो तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुकल्लिम का मतलब है बात करेंगे, और बात करेंगे ना हमसे. क्या बात करेंगे? अयदीहिम, उनके हाथ, उनके हाथ. अयदी जमा गैर आकिल है ना जी, गैर आकिल, तो इसलिए तुकल्लिम मुअन्नस है, ये वाहिद मुअन्नस गायब है. बात करेंगे हमसे उनके हाथ. अब आप तशहदु का भी बता सकते हैं. तशहदु ये भी वाहिद मुअन्नस गायब, और इसका मतलब क्या होता है?
گواہی دیں گواہی دینا. گواہی دیں گے. کون گواہی دیں گے؟ ارجلہم، ارجلہم ان ان کے کے پاؤں. پاؤں. ان کے پاؤں. یہ بھی جمع غیر عاقل ہے، اسی لیے تشہدو واحد مؤنث آیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب اگر مجھے یہ کہنا ارجلہم اور جی 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 بتائیں. اقدمہم اقدمہم ایک ہی اقدام، طرح ہو جائے گا نا. ہاں جی اقدام قدم کی سے جمع اور ارجل جو ہے رجل کی جمع. ہاں رجل کی جمع. قدم اسپیسیفکلی صرف پاؤں ہوتا ہے، لیکن رجل جو ہے وہ اوور آل پوری ٹانگ کو کہتے ہیں. تو ٹانگ بعض کو اوقات پھر جی صرف پاؤں کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن وہ اصل میں پوری ٹانگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے جی. اچھا، تکلمو ہے کہ وہ بات کرتی ہے. اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ وہ بات کرتا ہے یا بات کرے گا، یکلم یکلمو. اور تم بات کرو گے تو یہ بھی تکلمو ہوگا. تکلم تم بات کرو گی تکلمین اور میں بات کروں گا. اکلم اکلم. زبردست. اسی طرح تشہدو ہے وہ گواہی دے گا یا دیں گے. یہ تو پاؤں کی بات ہو رہی ہے نا. یش اگر ہم کہیں وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، یشہد یشہدو. اور تشہدو ہو گیا وہ گواہی دیتی ہے. تم گواہی دیتے ہو، تشہد تشہدو. تم گواہی دیتی ہو، تشہدینا. تشہدین اور میں گواہی تشہدینا، دیتا ہوں، تم ایک اور اشہد اشہدو، جو ہم بولتے ہیں نا کلمہ میں بھی. بالکل ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ. زبردست. چلیں جی، ماشاءاللہ اچھا ہے. آج کے لیے یہ کافی ہے. کل انشاءاللہ مضارع جمع کے صیغے اور تثنیہ بھی دیکھیں گے، لیکن زیادہ مشق ہم جمع پہ کریں گے.